ارجنٹائنا شاولونگ 3 فائٹر جیٹ، جس کو ہم لوگ JF-17 بلاک 3 کہتے ہیں، لینے جا رہا ہے۔ لیکن یہ جہاز جو ارجنٹائنا لے گا، اس میں 100% چائنیز پارٹ استعمال ہوں گے، یہاں تک کہ انجن بھی چائنیز ہی استعمال ہوگا، کیونکہ رشیا پہ آج کل پابندیاں لگی ہیں۔ اگست 28 کو ارجنٹائن ایئر چیف آف اسٹاف جونیا پیریو پاکستان گئے اور فیئرس ڈریگن یعنی JF-17 کی پروڈکشن سائٹ کا معائنہ کیا اور گروپ فوٹو بھی کھنچوائی۔ JF-17 کی پروڈکشن لائن پاکستان میں ہے، لیکن اگر چائنا اور ارجنٹائن کی ڈیل ہوتی ہے تو پاکستان میں پروڈیوس ہونے والے JF-17 ارجنٹائن کو بیچے جائیں گے، جن کی قیمت کا تخمینہ $664 ملین بغیر اس کے ہتھیاروں اور مینٹیننس کاسٹ کے ساتھ ہے۔ طیاروں کی ڈیلیوری سن 2023 تک شروع ہو جائیں گی۔ اس ڈیل کے مکمل ہونے کے بعد چائنا کا بہت بڑا خواب پورا ہو جائے گا، جس میں اس کا بنایا ہوا جہاز یعنی پلیٹ فارم اپنے تمام ہتھیار ساتھ ساؤتھ امریکن مارکیٹ میں داخل ہو جائے گا اور مستقبل میں مزید ساؤتھ امریکن کنٹریز اس کے جہازوں کو ہتھیاروں کو استعمال کریں گی اور اس کی مارکیٹ جو بالکل امریکہ کے پڑوس میں ہے بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ شانگلونگ 3 جہاز کی قیمت $55 ملین رکھی گئی ہے، جس سے یہ تاثر تب توڑ جاتا ہے کہ چائنیز ہتھیار سستے ہوتے ہیں۔ JF-17 کا سفر جب شروع ہوا اس کی قیمت صرف $15 ملین تھی، لیکن بلاک 3 کی قیمت زیادہ ہے، جس میں لیٹسٹ چائنیز ہتھیار ٹیکنالوجیز اور ایئر فریم استعمال کیا گیا جو کمپوزٹ مٹیریل سے بنا ہے، جو کہ اس کو ہلکا اور زیادہ طاقتور اور زیادہ اونچی اڑان دیتا ہے۔ اس میں ایئر بورن کولڈ ایسا ریڈار لگایا گیا ہے جو زیادہ مفید ہے انجن کی طاقت کے استعمال میں، اور ایسا ریڈار جو آج کی جنگ کا ایک ناگزیر ہتھیار ہے، اس کو جلد اور کم پاور میں ٹھنڈا کرنے کے لیے ایئر کو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ JF-17 کا اپنا ایسا ریڈار اپنی کیٹیگری میں نمبر 1 ہے، کیونکہ یہ ایک ساتھ 5 سے زیادہ اہداف کو ٹریک کر سکتا ہے اور ان کو نشانہ بنا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جنگ میں افادیت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اور آج کل کے میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال ہمہ وقت واقفیت اس کو آج کے ماڈرن الیکٹرانک وارفیئر فائٹر جہازوں کے ہم پلہ بناتی ہے، اور خاص طور پر اپنی کیٹیگری میں تو یہ بے مثال ہے۔ JF-17 فضا سے زمین اور فضا اور زمین سے سمندر میں اور فضا سے سمندر میں مار کرنے کے ساتھ ساتھ فضا سے فضا میں مار کرنے والے لیٹسٹ چائنیز ہتھیار سے PL-15 میزائل تک چلا سکتا ہے، جو کہ اس کو ہر طرح کی جنگی صورتحال میں استعمال کرنے کا اہل بناتی ہے۔ ارجنٹائن کے لیے ایک بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ اتنی کم قیمت میں اتنے ہتھیار وہ بھی بغیر کسی پابندی کے مل جانا آج کل ایک سنہرا خواب ہے۔ اس میں انگلینڈ کی ایجیکشن سیٹ استعمال ہوتی تھی، لیکن کیونکہ فاکلینڈ جنگ کے بعد انگلینڈ اور ارجنٹائن کے تعلقات آج تک خراب ہیں، اس میں چائنا نے اپنی بنائی ہوئی ایجیکشن سیٹ استعمال کی ہے۔ JF-17 میں رشیا کا RD-93MA انجن استعمال ہوتا ہے، لیکن ارجنٹائنی ورژن کے اندر اس میں WS-13E چائنیز انجن لگے گا، تاکہ رشیا پر لگی پابندیوں کا اثر ارجنٹائن کے اوپر بالکل نہ پڑے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، پلیز لائک اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ ارجنٹائنا شاولونگ 3 فائٹر جیٹ، جس کو ہم لوگ JF-17 بلاک 3 کہتے ہیں، لینے جا رہا ہے، لیکن یہ جہاز جو ارجنٹائنا لے گا اس میں 100% چائنیز پارٹ استعمال ہوں گے، یہاں تک کہ انجن بھی چائنیز ہی استعمال ہوگا، کیونکہ رشیا پہ آج کل پابندیاں لگی ہیں۔ اگست 28 کو ارجنٹائن ایئر چیف آف اسٹاف جونیا پیریو پاکستان گئے اور فیئرس ڈریگن یعنی JF-17 کی پروڈکشن سائٹ کا معائنہ کیا اور گروپ فوٹو بھی کھنچوائی۔ JF-17 کی پروڈکشن لائن پاکستان میں، لیکن اگر چائنا اور ارجنٹائن کی ہوتی ہے تو پاکستان میں پروڈیوس ہونے والے JF-17 ارجنٹائن کو بیچے جائیں گے، جن کی قیمت کا تخمینہ $664 ملین بغیر اس کے ہتھیاروں اور مینٹیننس کاسٹ کے ساتھ ہے۔ طیاروں کی ڈیلیوری سن 2023 تک شروع ہو جائیں گی۔ اس ڈیل کے مکمل ہونے
के बाद चाइना का बहुत दरीना ख्वाब पूरा हो जाएगा, जिसमें उसका बनाया हुआ जहाज़ यानी कि प्लेटफॉर्म अपने तमाम हथियारों के साथ साउथ अमेरिकन मार्केट में दाखिल हो जाएगा और मुस्तक़बिल में मज़ीद साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ उसके जहाज़ों को, हथियारों को इस्तेमाल करेंगी और उसकी मार्केट जो बिल्कुल अमेरिका के पड़ोस में है बढ़ना शुरू हो जाएगी। शैंगलोंग 3 जहाज़ की कीमत $55 मिलियन रखी गई है, जिससे ये तासुर दम तोड़ जाता है कि चाइनीज़ हथियार सस्ते होते हैं। JF-17 का सफ़र जब शुरू हुआ तो इसकी कीमत सिर्फ $15 मिलियन थी, लेकिन ब्लॉक 3 की कीमत ज़्यादा है क्योंकि इसमें लेटेस्ट चाइनीज़ हथियार, टेक्नोलॉजीज़ और एयरफ्रेम इस्तेमाल किया गया जो कंपोजिट मटेरियल से बना है, जो कि इसको हल्का और ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा ऊंची उड़ान देता है। इसमें एयरबॉर्न कूल्ड SR रडार लगाया गया है जो ज़्यादा मुफीद है इंजन की ताकत के इस्तेमाल में, और SR रडार जो आज की जंग का एक नागुज़ीर हथियार है, इसको जल्द और कम पावर में ठंडा करने के लिए एयरकूल्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। JF-17 का अपना SR रडार अपनी कैटेगरी में नंबर 1 है क्योंकि ये एक साथ 5 से ज़्यादा अहदाफ को ट्रैक कर सकता है और उनको निशाना बना सकता है, जिसकी वजह से इसकी जंग में इफादियत बहुत ज़्यादा हो गई है। और आज के मैदान जंग का आंखों देखा हाल हमा वक्त बाक़ियत इसको आज के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फाइटर जहाज़ों के हमपल्ला बनाती है और ख़ास तौर पर अपनी कैटेगरी में तो ये बेमिसाल है। JF-17 फ़ज़ा से ज़मीन और फ़ज़ा और ज़मीन से समंदर में और फ़ज़ा से समंदर में मार करने के साथ साथ फ़ज़ा में मार करने वाले लेटेस्ट चाइनीज़ हथियार जो CL-50 मिसाइल तक चला सकता है, जो कि इसको हर तरह की जंगी सूरत हाल में इस्तेमाल करने का अहल बनाती है। अर्जेंटाइन के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इतनी कम कीमत में इतने हथियार हुई बगैर किसी पाबंदी के मिल जाना आजकल एक सुनहरा ख्वाब है। इसमें इंग्लैंड की इजेक्शन सीट इस्तेमाल होती थी, लेकिन क्योंकि फॉकलैंड युद्ध के बाद इंग्लैंड और अर्जेंटाइन के ताल्लुकात आज खराब हैं, इसमें चाइना ने अपनी बनाई हुई इजेक्शन सीट इस्तेमाल की है। JF-17 में रशिया का RD-93 MA इंजन इस्तेमाल होता था, लेकिन अर्जेंटाइनी वर्जन के अंदर इसमें WS-13 चाइनीज़ इंजन लगेगा ताकि रशिया पर लगी पाबंदियों का असर अर्जेंटाइन के ऊपर बिल्कुल ना पड़े। ये थी आज की वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।